آپ پر درود بھیجتے ہیں. پہلے جڑی آیت نازل تھی ہُوَالَّذِي يُصَلِّي سن دے تو بیٹھے ہوئے ہُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ اللہ اور اس کے فرشتے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں. بس جڑی آیت نازل تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ تاجدار صداقت تاجدار فصاحت و بلاغت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا و مرشدنا و ہادینا و مہدینا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دی بارگاہ میں حاضر تھے. عرض کی تو نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا میرے ایک چھوٹا جہا سوال ہے کملی والیا جواب تے عطا فرماؤ. سرکار فرمایا پوچھ سونا یار کیا پوچھ دیں. عرض کی یا رسول اللہ پوچھتا ہی ہو کو جہاں یہ اللہ پاک اور دے فرشتے جڑا تواڈی ذات دے درود بھیجے دن یہ درود تو مراد کیا ہے؟ تو نے میرے پاک نبی فرمایا درود مراد ہے اللہ اپنی رحمت کاملہ رحمت تامہ دا نزول میں مصطفیٰ دی ذات تے کرے. صدیق پاک مسکرا پہ عرض کی تو نے سونا کمال نہیں آپ خود رحمت ہی میں ود رحمت ہوتے ود رحمت ہمیں لنگر ہوئے جی میں لکارا لیا کیا نا ہے تیرا لنگر پکائی کھنے نہ کرو روکا پالا ہے کیوں لہے نہ پیوں دی چاہتا نہ لہا پالا ہے کیا پکائی کھنے میں پکے پہ حالی دیر ہے چلو جتنی دیر ہے اتنے دیر تک بولو حالی اور آپ سنیں بیٹے پکے پہ ہونا تو میں کھوا کے بھیج چھوڑا اللہ معافی دے پالے تو کو بلہاونا تھا کوئی ثواب تھوڑی تھی مطلب تو پالا لگ ونجے تھی ہوں تو سا امان تھا بیٹے ہی وے. اچھا عجیب گال ہے بھائی صاحب کو حیران کی چیز تھی نہیں مہنگائی میری وجہ تو ہوئی یہ مولوی صاحب دی وجہ تو ہوئی. اچھا ساری وجہ تو مہنگائی نہیں آئی اسا جتھے ونجو بندے منہ پروتھا کر بند پرانا منہ کر بند اے بتاؤں ترائے جانے پیار نا سب چلی دکان دے نہ بکے تے منہ کٹھا کر بندے بندے میں ساگو دے کے منہ کٹھا کر بند. اچھا جنہ دی وجہ تو مہنگائی آ ونجے بات او آ ونجے بات انہاں کو صوفے بھی چیندا دیکھ انہاں کو کھٹا بھی چیندا دیکھ پیچھے انہاں دے جھنڈے لیندا دیکھ انہاں کو نعرے لیندا دیکھ انہاں کو خوشامد کریندا مرے انہاں دی خوشامد کرے نے جڑے تیرا حق کھا گئے جڑے تیرے حصے دے ہر شے کھا گئے جڑے ظالم جنہ تیرے نہ بالا کو مستقبل دیتا نہ ہسپتال دیتو نے نہ صحت دیتو نے نہ تے کو پانی دیتو نے تے کو نہ دیتا یعنی سڑک بنوا کوئی پیو دے پیسے نال بنوا دیتی ٹیکس تو نہیں دیتا کھانڈ گنن گیوں تے ٹیکس دیتا موبائل وچ پیسے بھروائے جمع کرائے نہیں تے ٹیکس دیتا ٹھیک ماجس تے کی دیتے ہوندا ٹیکس دیتا تے کپڑے کی دیتے ٹیکس دیتا تے جوتی کی دیتے ٹیکس دیتا تے پانی ہن تو فلٹریشن والا پانی ہے نا فلٹریشن والے پلانٹ تو پانی بھرے ہوئی ہوندا بھی تے ٹیکس دیتا ٹیکس تے تو بھریندا رہ گئے تیرے ٹیکس نال عیاشی ہونا کی دی پراڈو ہونا کی دی ٹوڈی ہونا کی دی لینڈ گروزر ہونا کی دی ہے تے محل ہونا اپنا کوٹھیاں ہونا اپنا او جنہ کو ووٹ اسا دیتے او امیر تو امیر تھی گیو اسا اوہے غریب دے غریب رہ گیو سے حیرت میں کو اس غریب دے جڑا غریب ہو کے غیرت مند نہ ہو غریب ہونا جناب والا محنت آنا نہیں بندے دا بغیرت ہونا محنت ہے کہ بندہ جناب بندے جتنی غیرت نہ ہوئے اتنی سنسی نہ ہوئے کہ جہاں تیرا حق مسجد مولوی 200 روپیہ کھا ونجے ان دا نعرہ لے سے ان دا جھنڈا چے سے ان دا پیچھو نماز پڑھ سے کمال ہے کہ جہاں 200 مسجد دا مولوی بیچارہ کھا ونجے اتھے تے تیری غیرت جا گا دیئے تے جہاں سارا حصہ سارا پورا ملک کھا گئے اتھے تیری غیرت کیوں سمجھ بیٹھے ہیوے ہو اے جڑے ووٹاں لے تواڈے کول ووٹ گرنا سے نے پروتھا منہ ہونا کو دکھائے سمجھ آئی ہاں بابا کیویں آئے ودے خیر ہے تھوڑی طبیعت ٹھیک ہے یعنی میں فاتحہ اگر فاتحہ تواڈے فاتحہ پڑھنے ساڈے مردے نہیں بخشیندے اگر ساڈے جنازہ پڑھایا تواڈے مردے نہیں بخشیجے پیچھے انہاں دے فاتحہ پڑھیا بھی تواڈے مردے نہیں بخشی سکدے. الحمدللہ اتنا یاد رکھا ہے کہ ایسا سنی جڑے ہیں کہیں بھی مرن والا جنازہ پڑھاؤں اونوں تک ایسا پیچھے ہٹ دے نہیں تھے جب تک مرن والا جنت دے وڑے نا سبحان اللہ دی آواز کہہ گیا زورن بولو ذرا سبحان اللہ. اور فرماؤ توجہ فرماؤ سرکار صدیق پاک نے تواڈے میں جے پاک نبی دی بارگاہ سوال کیتا یا رسول اللہ اے درود تو مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ دی رحمت میرے اوتے نازل. عرض کی یا رسول اللہ آپ خود رحمت للعالمین ود رحمت تے بئی رحمت ساری رحمت تو تواڈے کول یا رسول اللہ کیا ہی اچھا تھی وے ہی رحمت حصہ ساکو
ہی رحمت حصہ ساکو ملے اسوی ہی رحمت حقدار بنو اسوی ہی رحمت حصے دار بنو یا رسول اللہ مہربانی نہیں تھی سکتی کرم نوازی نہیں تھی سکتی سرکار ہمیں صدیق کیا چاہنے یا رسول اللہ میں یہ چاہنا کملی والیا کہ جناب ایک کہیں طرح ہی رحمت حصہ ساکو ملے ہاں اے رحمت ساڑے ہوتے بھی آویا اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ میں سرکار دا یار غار یار مدار رفیق خاص خلیل خاص سرکار دی بارگاہ میں پہلی دفعہ کچھ ساری زندگی تا دینا رہ گئے توجہ کہہ نہیں تو یہ دولت ہر بندے کو پیاری ہے پر خدا دی اس دولت نہ لوگ اپنا گھر بڑھوے دیں مکان بڑھوے دیں اور جناب دکان بڑھے دیں پلادے بڑھے دیں سب کچھ لیکن صدیق اکبر اپنی دولت چاہے ہاں چاہ کے سرکار دی بارگاہ میں رکھیا یا رسول اللہ یہ دولت چاہیں سرکار فرمایا بالا کو نہیں بھی دیتی یا رسول اللہ بالا واسطے توانی محبت توانی خدا دی محبت چھوڑ آیا پیسہ چاہ کے توانی بارگاہ میں کھیلنا یا رسول اللہ میرا دل لہ دے دولت میں نہیں ہوئے ہاتھ توانہ ہوئے مدینے دے غلام منگتے رہو جو دوسرا عطا کرے دے سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دور لاکے بولو کچھ نہیں تھی ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیًا فاقتلو کیوں پریشان تھے بیٹھے اللہ رسول دا نعرہ ہے سبحان اللہ جو ہے تو آلی سبحان اللہ اللہ اچھا تو آپ کو غلط رستے دے گڑھانا لے سو پریشان نہیں تھی مولوی اگوڑے کے پریشان نہ تھے کرو کہ یار مولوی پتہ نہیں کیا اصلا صرف تاکویوں کو جادے دنیا دارہ کو چھوڑو نبین الوفاق غلط آتے ہیں دتا بولو تو چاہ ہون ذرا غور کرے سو سرکار صدیق پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ میں چاہنا جیڑی رحمت تو آنے ہوتے آنے اور رحمت حصہ صاحب کو ملے جب صدیق پاک اپیل کی تھی او صدیق نے سب کچھ نبی دے نام دے قربان کرے رہا اللہ فرمایا صدیق دی اپیل قبول کرے دے پہ ہیں قانون تبدیلی کرے دے پہ ہیں کیا پہلے آیت آئی هو الذی یصلی علیکم اللہ اور اس کے فرشتے اے محبوب آپ پر درود بھیجتے ہیں بات اللہ نے تبدیلی کیا کی تھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اے محبوب آپ پر درود بھیجتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو آج کے بعد تم بھی درود بھیجا کرو جیسے مصطفیٰ پر رحمت نازل ہوگی ویسے غلام مصطفیٰ پر رحمت نازل اور درود پاک و عظیم عبادت ہی سنا ہے نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات جہاد جتنے بھی جناب اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں قبولیت دا شرف رکھن والی عبادات ہیں ہر عبادت دا حساب تھی بڑے نماز دا حساب روزے دا حساب صدقہ خیرات دا حساب جہاد دا حساب حج دا حساب عمرے دا حساب تلاوت دا حساب اور ہر شے دا حساب واحد درود پاک عبادت ہے جیدہ کوئی ثواب نہیں کوئی جناب اللہ حساب نہیں دنیا دا کوئی گناہگار بدکار خطاکار شخص محبوب مصطفیٰ دا نام نامی اسم گرامی اپنے لباتوں کٹے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ادھے درود نکلے انہیں قبول تھی میں اللہ راضی تھی تکبیر اللہ اکبر زور لا کے بولو زور لا کے بولو عظمت مصطفیٰ جیڑا جتنا بولے سی اتنے جھولیاں بھرے سی کچھ بولو ذرا سبحان اللہ اے درود پاک دا تحفہ صدیق اکبر پاک دی وجہ اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا کی پہلے اللہ درود بھیجے دا او دے فرشتے بھیجے دے ہن بندے کہنا بھیجے دے ہن اللہ نے صدیق دی اپیل دے امت مصطفیٰ کو شرف اعزاز فضیلت عطا فرمائی فرمایا تسا بھی محبوب دی ذات درود بھیجا کرو ایمان والو مولائی دا فائدہ کیا تھی سی فرمایا اے درود بھیجن دا فائدہ اے نہ تھی سی اگر کوئی بیمار ہو سی صحتیاب تھی سی کوئی بے اولاد ہو سی اولاد مل سی کوئی بے روزگار ہو سی روزگار مل سی اور قبر دی کالی اندھیری رات جناب درود پاک دی وجہ تو قبر روشنی تھی سی چانن تھی سی قیامت النہار درود پڑھن والوں دے چہرے چمک دے حسن دوروں پتہ لگ سی غدار نہیں آندے پہ وفادار رسول پہ آندے تابعدار سبحان اللہ توجہ ہے تمہاری کچھ بولو ذرا سبحان اللہ سلمانو پاک رسول دے غلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیدا بڑا احسان ہے کہ جس دی وجہ تو اج اسا سونے دی ذات تے درود بھی
اچھا صدیق پاک جنہیں عرض کی تھی نا کہ جناب اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تم بھی نبی کی رات پر درود بھیجو. جب درود پاک بھیجا تھا واری حضرت عمر پاک اٹھی پہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی تھوڑا دیا سوال کریں. سرکار فرمایا پوچھ. ایسے ہی اللہ جو فرمایا نبی کی ذات تے درود بھیجو ایسی بلکہ بھی بھیجو تعلیم آپ دو لفظ آپ دو مہربانی آپ کرو. سرکار نے اپنے لبان فرمایا تو سائیں آکھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. جب سرکار نے آل محمد لفظ آکھیا حضرت عمر پاک پوچھیا یا رسول اللہ اے آل محمد کون ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ تو وابنہما. فرمایا ایک علی ہے دوسرا میری دھی ہے تیجا حسن ہے چوتھا حسین ہے. فرمایا اے آل محمد ذرا سنو مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں. حضرت عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی آل محمد نہ پڑھے کہ وہ درود قبول تھی سی. فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہا سی. اس واسطے دعا اور نماز او قابل قبول ہے جہدے میں درود پڑھا وجے اور درود او قابل قبول ہے جہدے میں مصطفیٰ دا ذکر بھی ہوئے آل مصطفیٰ دا ذکر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یار غار کریم آقا علیہ السلام جائے کیوں بہت چھڑا صحیح چل رہا کچھ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام نال جنہ ہجرت کی تھی. عقیدہ اہل سنت ہجرت رسول تو شروع تھی میں توجہ ہے تو ساری عادت ہے ایسا مولا علی دا ذکر نال کریں حضرت ابو بکر دا ذکر نال کریں. بعض لوگ حضرت ابو بکر دا ذکر کریں حضرت مولا علی کو مولا علی نہیں آتا. جانے سے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت صدیق اکبر کیا سے صدیق اکبر اتھے انہاں کو کوئی فتوہ یاد نہیں آتا. حضرت عمر پاک کو آکھیا ویندے فاروق اعظم اتھے فتوہ یاد نہیں آتا. عثمان کو آکھیا ویندے غنی اتھے بھی کوئی فتوہ یاد نہیں. علی پاک کو مولا کھوچا فتوہ یاد آوے مولا تو اللہ ہے اللہ دے علاوہ کو میں کہا کر مولا اللہ ہے نا بل صدیق اکبر سب تو بڑا کائنات سچا کون ہے؟ اللہ اللہ کو لوگوں بڑا سچا ہے. صدیق بھی اللہ ہے تے اکبر بھی صدیق بھی اللہ تے اکبر بھی اللہ. اگر صدیق بھی اللہ ہوئے اکبر بھی اللہ ہوئے تے ابو بکر کو صدیق اکبر آکھیاں شرک نہیں تھی نا. عمر حضرت عمر پاک کو آکھیاں دے فاروق اعظم مطلب سب تو بڑا فرق کرنے والا فاروق تے اللہ ہے. اللہ نے ہی فرق رکھے نا. فاروق اعظم سب تو بڑا فرق کرنا تھا اللہ ہے. چاہے کافر بنائیں منافق بنائیں مسلمان بنائیں. اگر حضرت عمر کو فاروق اعظم آکھیاں شرک نہیں تھی نا. اور حضرت عثمان کو آکھے میں نے غنی حالانکہ خود اللہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ خود عالمین دا غنی ہے. اللہ نہ لوات کے کوئی غنی نہیں ہو سکتا. اگر حضرت عثمان کو غنی آکھیاں شرک نہیں تھی نا وقت حضرت علی کو مولا آکھیاں توجہ کہانی دواری توجہ کہانی جاگ دے کہانی میں. اگر ابو بکر کو صدیق اکبر آکھیاں شرک نہیں. اگر عمر کو فاروق اعظم آکھیاں شرک نہیں. عثمان کو غنی آکھیاں شرک نہیں. بات حضرت علی کو مولا آکھیاں شرک نہیں. کیونکہ اگر علی کو مولا آکھیاں شرک ہوندہ تے کڑھاں بھی یہ لفظ مصطفیٰ دی زبان تے نہ ہوندہ تو آنے میرے پاک نبی نے سہیک لاکھ صحابہ دی وجودگی میں مولا علی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہاں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا نبی مولا اس کا علی مولا. سنیوں کا نبی بھی مولا سنیوں کا علی بھی مولا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول سبحان اللہ. ہجرت دی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارو دشمن آئے کھڑے. سرکار اپنے گھر آرام فرمائے. عقیدہ اہل سنت جو شروع تھی پہ سن گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے بارو دشمن چڑھ آئے دیواراں دے قریب لگ گئے.
آقا انہوں دے ہاتھ تلوار ہیں نیزے ہیں آقا تو کو قتل کرنے در پہ ہیں معاذ اللہ تو کو مارنا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے فیصلہ کی دے محبوب مکہ چھوڑو مدینہ آباد فرماؤ محبوب مدینہ طرف ہجرت فرماؤ اللہ پاک بھی فرمائے دے محبوب ہونے اٹھو اپنا گھر چھوڑو سرکار اللہ پاک اے بھی فرمائے دے علی کو اٹھاؤ اپنے بستر دے سما